إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر ہرگز تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون حتیٰ کہ تم وہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وما تنفقوا من شیء اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم
تو بلا شبہ اللہ رب العالمین اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تمام قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کی ذات گرامی کے لیے خاص، جو اپنی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات میں اکیلا یکتا وحدہ لا شریک ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر، جس ذات طیبہ طاہرہ کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کے مبعوث فرمایا، جس ذات اقدس کا ہر قول و فعل امت کے لیے نہ صرف رہنمائی ہے بلکہ جنت میں داخلے کی گارنٹی اور ضمانت بھی ہے۔ مدینہ منورہ، مسجد نبوی، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے۔ مسجد نبوی میں ایک شخص کھڑا ہوا، کہا اللہ کے محبوب پیغمبر بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک ہے، کچھ کھانے کے لیے ضرورت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے میری بیویوں کے گھر سے پتہ کر کے آؤ۔ آ کے خبر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر سے ایک ہی جواب ملا ہے کہ پانی ہے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ موجود نہیں ہے۔ کائنات کے امام نے پھر اعلان کیا، کہا میرے صحابہ کون ہے جو اللہ کے رسول کے مہمان کی آج مہمان نوازی کرے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کا فرمان سنا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، کائنات کے امام یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں، مہمان کو ساتھ لیا، گھر پہنچے، اہل خانہ سے، بیوی سے سوال کیا، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، آج اس کی مہمان نوازی کرنی ہے، کیا ہے گھر میں؟ جواب ملا، گھر میں بچوں کے رات کے کھانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہے، ہمارے بچے بھوکے بھی سو جائیں گے، فرق نہیں پڑتا، اللہ کے رسول کا مہمان بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ قصہ معروف ہے، میاں بیوی نے چراغ بجھا دیا، بچوں کو بھوکا سلا دیا، مہمان کو ظاہر کیا کہ ہم کھا رہے ہیں۔ مہمان نے کھانا کھایا، رات ابو طلحہ کے مہمان رہے، صبح مسجد نبوی میں نماز فجر کے لیے حاضری ہوئی۔ کائنات کے امام نے آتے ہوئے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، عرش والے رب نے خبر پہلے پہنچا دی، ابو طلحہ بعد میں پہنچے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ابو طلحہ کو دیکھا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا قد عجب اللہ او ضحک اللہ صنیعکما اللیلہ، فرمایا ابو طلحہ تمہیں پتہ ہے کہ رات کے تمہارے اس عمل نے جو تم نے اللہ اور اس کے رسول کے مہمان کے لیے کیا ہے، عرش والا رب اپنے عرش پہ بیٹھ کے مسکراتا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی قرآن اتار دیا اہل مدینہ اور انصار کی فضیلت اور شرف میں، اور کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہا یہ اس نبی کے امتی ہیں، یہ اس نبی کے ماننے والے ہیں جو اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھ کے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کو اپنے ہر فعل سے مقدم رکھتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، انہوں نے اس ذات سے سبق سیکھا ہے جنہوں نے سبق پڑھایا ہی اسی طرح کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون نے اپنے ہاتھ سے کپڑا بنا، اپنے ہاتھ سے کپڑا بنا اس نیت سے کہ یہ کپڑا میں کائنات کے امام کو دوں گی اور اللہ کے نبی اس سے اپنا لباس بنائیں گے۔
کپڑا بنا گیا، تیار کیا، ہدیہ اور تحفہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ہدیے کو پہنا، مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، اگر آپ مجھے عنایت فرما دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ کائنات کے امام نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، گھر چلے گئے، لباس اتارا، لپیٹ کر کے اس کے صحابی کے ہاتھ دے دیا۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ ہیں کان احوج الیہ، اللہ کے نبی کو ضرورت بھی تھی لباس کی، اور یہ ملا ہوا کائنات کے امام نے جب اس کو دے دیا، صحابہ نے ڈانٹا، کہا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا ہی کیوں؟ تم جانتے تھے اور تمہیں یہ پتہ ہے کہ کائنات کے امام سے جب بھی کوئی سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی اپنی ضروریات کو پیچھے رکھتے ہیں اور مانگنے والے اور ضرورت مند کو مقدم رکھتے ہیں۔ صحابی نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا میرے ساتھیوں، میں نے یہ لباس پہننے کے لیے نہیں مانگا، میں نے یہ اپنے جسم پہ زیب تن کرنے کے لیے نہیں مانگا، میں نے اس لیے مانگا تھا کہ میں یہ لباس سنبھال کے رکھوں گا۔ یہ کرتا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چھو کر کے یہ کائنات کا سب سے بہترین لباس بن چکا ہے، یہ کائنات کا سب سے اچھا کپڑا بن چکا ہے۔ کل جب میں فوت ہو جاؤں گا، میں یہ وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا کفن اسی کپڑے سے بنایا جائے تاکہ میں قبر میں جاؤں تو میرے لباس میں، میرے کفن میں وہ کپڑا موجود ہو جس نے محمد الرسول اللہ کے جسم کو چھوا ہے۔ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی زندگی کے اندر اس کیفیت و حالت کو پیدا نہیں کرتے جس حالت پہ چھوڑ کر کے محمد الرسول اللہ اپنے ساتھیوں کو گئے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کی اس طرح کی تربیت کی ہے کہ مہاجرین و انصار کی زندگی میرے بھائیوں ہمارے سامنے ہے۔ بچپن سے لے کر کے اپنی تعلیم کے آخری مرحلے تک مواخات کا رشتہ ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ مدینہ کے رہنے والے انصار نے آنے والے مہاجرین کے لیے اپنی زندگی اور زندگی کا سارا کچھ اس طرح کر کے نچھاور کر دیا کہ ایک دن مہاجرین آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، کیا کہتے ہیں؟ کہا اللہ کے محبوب پیغمبر، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انصار نے ہمارے ساتھ اتنی نیکیاں کر دی ہیں کہ کل قیامت کے دن جو ہم نے کیا کمایا ہے وہ تو یہ انصار اپنی نیکیوں کی وجہ سے سارا یہ اسی عمل میں لے جائیں گے جو انہوں نے ہماری خدمت کی ہے۔ کائنات کے امام نے کہا نہیں، اگر تم ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہو تو یہ تمہاری دعائے خیر ان کے سنی کا اور ان کے کیے ہوئے عمل کا صلہ اور بدلہ بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، اس کائنات کو رب کریم نے بنایا ہی اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی حالت میں، کسی نہ کسی وقت میں، وہ انسان ہو یا وہ حیوان ہو، وہ کسی نہ کسی دوسرے کا محتاج رہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کائنات کے لیے فرمایا ہی یہ ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی، ہم نے تجھے کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی کی اپنی زندگی کائنات کے لیے رحمت ہے، اور نبی کے تربیت یافتہ لوگوں کی زندگی وہ بھی کائنات کے لیے رحمت ہے۔ جنگ یرموک کا وہ معروف واقعہ جو ہماری بچوں کو اور جوانوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے کہ میدان جنگ ہے، تڑپتا ہوا سپاہی ہے، زندگی کی آخری سانسیں ہیں، اس کا کزن پاس بیٹھا ہوا ہے، چچا کے بیٹے کے لیے تھوڑا سا پانی ڈھونڈ کے لایا ہے، ابھی پانی اس کے قریب کیا اور کہا یہ پانی پی لو، ساتھ سے آہ کی آواز آئی ہے، کہا اس کو زیادہ ضرورت ہے، یہ پانی
اس کے پاس لے جاؤ۔ اس کے پاس لے کے گئے، اگلی آواز سن کر کے اگلے کے پاس چلے گئے۔ بعد مورخین نے 8 اور بعد نے 11 لکھا ہے کہ یہ چلتا رہا اور یہ پانی لے کے جاتا رہا، وہ اسے اگلے کے پاس بھیجتا رہا۔ جب آخری کے پاس پہنچا، وہ اپنی آخری سانسیں پوری کر چکا ہے، یہ دوڑ کے پہلے کے پاس لوٹا، دیکھا تو وہ بھی اپنے مال کے حقیقی کے پاس جا پہنچا ہے۔ ایک ایک کر کے سب کے پاس جاتا ہے اور سارے کے سارے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، لیکن زندگی کی آخری سانسوں تک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیا ہوا سبق اس کو اپنی جان سے سمجھ کر کے، اپنی جان سے مقدم سمجھ کر کے اس پر عمل کرتے کرتے اپنی دنیا کو چھوڑ دیا۔ اور کیوں نہ ہوتا، اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہی کچھ اس طرح سے تھا۔ سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، کہتے شام کے علاقے کا ایک نوجوان شام سے سفر کرتا ہوا مدینہ منورہ تک پہنچا۔ مدینہ پہنچ کے لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے، کہتا ہے صفوان بن سلیم کون ہے؟ میں صفوان بن سلیم کو ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بتایا، کہا یہ سفیان بن سلیم ہے۔ کہا میں شام سے چل کے آیا ہوں، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف تم سے ملاقات کر کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہا بتاؤ وہ قمیص کا قصہ کیا ہے، تمہارا وہ قمیص کا معاملہ کیا ہے؟ کہتا بات کیا ہے، قمیص کا مطلب کیا؟ کہا میں شام میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا مجھے کہنے والا کہہ رہا ہے کہ صفوان بن سلیم ایک قمیص کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا ہے، ایک قمیص کے قصے میں اس کو جنت کا داخلہ مل گیا ہے۔ میں شام سے صرف یہ پتہ کرنے کے لیے چلا ہوں کہ وہ قمیص جس نے تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے اس قمیص کا معاملہ کیا ہے؟ تو صفوان بن سلیم جواب دیتے ہیں، فرمایا کوئی لمبا چوڑا تو مسئلہ نہیں ہے۔ کہا میں مسجد سے باہر نکلا، نماز پڑھ کے فارغ ہوا تھا، مسجد سے باہر نکلا، سردی کا موسم تھا، ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی، میں مسجد سے باہر نکلا، باہر میں نے دیکھا ایک شخص کھڑا ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے قمیص نہیں ہے، سردی کی وجہ سے ٹھٹھر رہا ہے، مجھے اور کچھ نظر نہیں آیا، میں نے اپنی پہنی ہوئی قمیص اتار کر کے اس کو پہنا دی اور بغیر قمیص کے میں اپنے گھر چلا گیا، اور یہی میرا قمیص کا قصہ ہے۔ کہا یہی وہ تیرا قصہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جنت کو تیرے نامے لکھ دیا۔ قرآن مجید نے ہمیں یہی تربیت و رہنمائی دی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں اور مومنوں کو بنایا اس طرح کا ہے کہ یہ اپنی زندگی کے اندر، اپنی زندگی کی وجہ سے اور اس کے اعمال کے اندر جب یہ اللہ کے رسول کے فرامین کو داخل اور شامل کرتے ہیں، رب کائنات ان کی دنیا و آخرت سنوار دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بلی جس کی وجہ سے ایک عورت کو جہنم میں جانا پڑا، اور ایک عورت جو ہے، ایک مرد یا ایک عورت ایک کتے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلی اور اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جانا کیا معاملہ؟ فرمایا دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ سبب کیا تھا؟ بلی کی کوئی وجہ بنی، اس نے کوئی نقصان کیا، اس عورت نے بلی کو پکڑا، اس کو باندھ دیا اور باندھ کے رکھا، اور یہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ لا ہی اطعمتها ولا ترکتها حتی تأکل خشاش الارض، فرمایا نہ تو اس نے اس کو خود کھانا دیا اور نہ اس نے اس کے لیے اس کو چھوڑا کہ وہ اللہ کی زمین پہ جہاں مالک نے اس کی روزی رزق رکھا ہے یہ وہاں سے جا کر کے اپنا رزق تلاش کر کے کھا لیتی۔ عرش والے رب کو اس ایک جانور کے ساتھ یہ زیادتی کرنا، الفاظ پہ غور ہے، اس بلی کے ساتھ یہ زیادتی کرنا عرش والے رب کو اتنا ناپسند گزرا، اتنا برا لگا
کہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں دخلت امرأۃ فی النار فی ہرۃ، فرمایا اس ایک بلی کی وجہ سے اس کو اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ یہاں سرے راہ ایک اور بات بھی سنتے جائیں، شیخ صالح الفوزان نے پچھلے دنوں اپنا ایک فتویٰ جاری کیا۔ ہمارے پاس گھروں میں کچھ ایسے حشرات الارض ہوتے ہیں جن کو مارنے کے لیے مختلف طرح کے سورسز ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا اس چوہے کو لے لیں، جس کو مارنا مسنون اعمال میں سے عمل ہے، آپ نے کہا اس کو مار دیا جائے، لیکن ایک جل ٹائپ چیز ملتی ہے جہاں رکھ دی جائے، اگر یہ اس کے اوپر اپنے پاؤں رکھتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور پھر یہ وہاں سے ہل نہیں پاتا اور نکل نہیں پاتا، تو یہ جانور وہاں پر اس کے اندر پھنسا ہوا اگر اسی طرح سے بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاتا ہے تو یہ اس کا پکڑنے والا آثم اور گناہگار ہے۔ اگر اس نے اس کو اس طرح سے پکڑنا ہے تو جیسے ہی یہ وہاں پھنسا ہے اس کو مار کر کے ختم کر دے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کو بھوکا اور پیاسا چھوڑا جاتا ہے اور وہ تڑپ کے بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرتا ہے تو شیخ صالح الفوزان نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ ایسا آدمی اس جانور کے ساتھ جس کا مارنا مسنون ہے، وہ سانپ ہو، وہ بچھو ہو، وہ چوہا ہو، کوئی بھی جانور ایسا ہے، اگر اس کو بھوکا اور پیاسا رکھ کے مارا جاتا ہے تو یہ مارنے والا اسی طرح سے آثم اور گناہگار ہے، اور ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں اس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق نہ بن جائے۔ اور پھر فرمایا ایک کتے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک حدیث کے الفاظ، ایک فاحشہ عورت جس نے کنویں سے گزرتے ہوئے تڑپتے ہوئے کتے کو دیکھا، اس کو بھی پیاس نے ستایا ہوا تھا اور ابھی اس نے کنویں سے بڑی مشکل سے پانی نکال کے پیا، کنویں سے قریب گئی، دیکھا تو کتا پیاس کی وجہ سے مٹی جو کہ پانی والی مٹی ہے وہاں مٹی کو کھا رہا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ جیسے ابھی چند لمحے پہلے میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے میں بے چین و بے تاب تھی، اور میرے بھائیوں یہ قانون اور ضابطہ ہے، کسی کی درد کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو درد لگا ہوا ہو، کسی کے درد کو وہی محسوس کرتا ہے جس نے کبھی وہ درد جھیلا ہو۔ آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا اگر کسی کا چھوٹا بچہ مر جائے تو جنازہ پڑھنے والوں میں کئی سارے لوگ اس بچے کو نہیں اپنے اس بچے کو رو رہے ہوتے ہیں جسے اسی طرح اٹھا کے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوتا ہے۔ درد اور تکلیف جب انسان اپنے اوپر برداشت کرتا ہے پھر اسے کسی دوسرے کا درد بھی درد محسوس ہوتا ہے، اور اگر کوئی صرف درد دینے والا ہو تو اسے درد کا احساس نہیں ہوتا۔ اس نے دیکھا کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، اور آج اگر ملک کے طول و عرض میں نظر دوڑائیں، سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے لوگ، سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہو جانے والے لوگ، سیلاب کی وجہ سے جن کا راشن بھی چلا گیا، جن کا گھر بار بھی چلا گیا، جن کا کچھ بھی نہ بچا، ان کا درد رکھنے والے بھی آپ کو وہی نظر آئیں گے جو خود مظلوم ہیں۔ وہ طبقہ حکمران جنہوں نے اپنی زندگیاں اور اس میں صرف اور صرف عیاشیاں دیکھیں، ان کے لیے آج بھی سیر سپاٹے سے ان کو جو ہے وہ موقع نہیں ہے۔ وہاں جا کر کے ان کا درد سننا، ان کی تکلیفوں کو محسوس کرنا اور ان کے درد میں شامل و شریک ہونا اگر آج بھی میسر ہے تو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگیوں میں محرومیاں دیکھی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں بھوک دیکھی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں پیاس دیکھی ہے، وہ کسی تڑپتے ہوئے پر بھی ان کے دل میں شفقت اور رحمت آتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب اس نے کتے کو پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھا، انسان نہیں، ایک کتا پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھا، اپنا موزہ اتارا، کنویں کے اندر ڈالا، پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ عرش والے رب کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهَا وَغَفَرَ لَهَا،
عرش والے رب نے اس کے اس عمل کو اتنا خوشی سے قبول کیا کہ مالک کائنات نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس کے نام جنت لکھ دی۔ میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام کے یہ بتائے ہوئے اصول اور ان پر عمل کرنے والا عرش والا رب موقع بموقع دنیا میں نہ صرف مواقع دکھاتا رہتا ہے بلکہ واقعات اور قصص اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ عرش والے رب کی رحمتیں آج بھی اسی طرح ہیں۔ وہ مالک کونین کا تعلق آج بھی اپنے بندوں سے وہی ہے کہ اگر اللہ کا بندہ اپنے اندر اللہ کا درد رکھتا ہے تو مالک کائنات اس کے لیے آج بھی ایسے ایسے معجزات اور ایسے ایسے معاملات پیدا کرتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ عرب کے ایک شیخ ابو عبد الرحمن المتوکل، میں ان کا ایک پیغام سن رہا تھا، کہا عرب کے ایک ساتھی نے مجھے ایک قصہ سنایا۔ قصہ کیا ہے؟ انتہائی قابل غور ہے، اور یہ بندہ عبد الرحمن المتوکل نے یہ قصہ اپنے نماز جمعہ کے خطبے کے اندر ارشاد کیا۔ کہا عرب کا شخص والدہ انتہائی بیمار ہے اور ICU میں اس کو شفٹ کر دیا گیا اور اس کا جو ہے وہ حواس ختم ہو گئے، انتظار آخری سانسوں کا۔ بیٹا اپنی والدہ کو ہسپتال میں ملنے کے لیے جانے کے لیے ریاض رستے میں ہے، اسٹیشن پہ پیٹرول پمپ پہ رکا پیٹرول ڈلوانے کے لیے اپنی گاڑی میں، تو گاڑی کے شیشے میں سے اس کی نظر پڑی سامنے ایک بلی اور اس کے ساتھ 3 اس کے بچے۔ AC کا جو آؤٹ ڈور ہے، آؤٹ ڈور سے پانی کا ایک ایک قطرہ گرتا ہے، اور کبھی بلی ایک بچے کو آگے ہونے دیتی ہے، وہ پانی کا وہ قطرہ لیتا ہے، کبھی دوسرا بچہ پانی کا قطرہ لیتا ہے، اسی طرح تیسرا بچہ آگے ہو کے اس ایک پانی کے قطرے سے پانی پی رہا ہے۔ یہ نوجوان جس کی والدہ ICU میں شفٹ ہے اور انتہائی سیریس کنڈیشن اور حالت میں ہے، ہسپتال سے اطلاع ملی ہے کہ اس کے چانس اور کیفیت انتہائی سیریس ہے، یہ اس کو ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ دیکھا جانور کو تڑپتے ہوئے، اپنی گاڑی کو سائیڈ میں لگایا، پانی کی بوتل خریدی، اس کو لے کر کے کاٹ کے ان کے سامنے رکھا، تو انہوں نے بڑی تیزی سے جیسے پیاس کی شدت ہے پانی پینا شروع کر دیا۔ اس نے ان کو پانی پلایا، رستے میں اپنے کام نپٹاتے ہوئے ہسپتال پہنچا، ICU میں گیا، ICU والے سے سوال کیا، دروازہ کھولا تو اندر امی موجود ہی نہیں ہے، جس بیڈ پہ ماں موجود تھی وہاں ماں موجود نہیں ہے۔ ڈر گیا، گھبرا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں دنیا سے چلی گئی۔ گھبرا کے اس سے پوچھا، کہا میری والدہ تھی یہاں اس کمرے میں، کہاں گئی؟ کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری والدہ الحمدللہ بالکل خیر و عافیت سے ہے اور اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ کہتا میں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا کہ میری والدہ چند لمحے پہلے وہ ICU میں انتہائی سیریس کنڈیشن کے اندر شاید یہ مجھے تسلی دینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کہا میں نے کہا مجھے میری والدہ کے پاس لے کے جاؤ۔ کہتا اس نے مجھے ساتھ لیا، وارڈ میں گیا، جا کے کہتا میں نے اپنی والدہ کو دیکھا تو میری ماں اسی طرح صحت مند تھی جیسے بیماری سے پہلے تھی، حشاش و بشاش کیفیت میں۔ کہتی مجھے اس نے بڑے عجیب لفظوں سے مخاطب کیا، کہتی ہے جزاک اللہ خیرن یا بنی فی القطط، اور میرے بیٹے بلی کے معاملے کے لیے اللہ تمہارا بہت اچھا تمہیں بدلہ عطا کرے۔ کہتے میں نے کہا ماما بلی کا کیا معاملہ، کون سی بلی؟ کہتے میرے ذہن میں بھی نہیں تھا اس بلی کا معاملہ، چونکہ میں نے پانی پلایا اور چلا گیا۔ کہتی کون سی بلی اور کیا بلی کا معاملہ؟ کہتی بیٹا میں بے ہوش تھی، اپنے ہوش میں نہیں تھی، میں نے خواب اور اسی بے ہوشی کے اندر دیکھا کہ بلی کے بچوں کو تم پانی پلا رہے ہو
اور اللہ رب العالمین نے اس تمہاری نیکی کے بدلے میں قد رد اللہ الیہ شفائی، میرے اللہ نے مجھے شفا لوٹائی ہے۔ ان بلیوں کو میں نے اپنی اسی نیند اور اسی بے ہوشی کے عالم میں دیکھا ہے کہ جیسے جیسے وہ پانی پیتی گئی ہیں ویسے ویسے اللہ مجھے شفا عطا فرماتا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کے اس جملے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ یہ اپنے معاملات کو جب پیچھے رکھ کر کے اللہ رب العالمین کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں، عرش والا رب ان کے پچھلے معاملات کو بھی سلجھا دیتا ہے اور ان کے آنے والے معاملات کو بھی شفا سے نواز دیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔